اللہ کے رسول نے فرمایا والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اللہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آنکھ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر کے اوپر کھولتی ہوئی آگ کے اتنے قطرے گریں گے جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ ہم اللہ سے جہنم اس کے غضب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں جس سے جہنم میں داخل ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنج میں نہ ڈالا جتنا ماں باپ کے نافرمانوں کے عذاب نے مجھے رنج میں ڈالا۔ میں جنت میں تھا، وہاں میں مار اور عذاب سے ان کی چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں نے ان کے رونے کی آوازیں سنی، میرا دل ان پر شفقت سے بھر آیا۔ میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور اس جگہ ان کی شفاعت کی۔ اللہ نے فرمایا اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، میں ماں باپ کے نافرمان کو جہنم سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے ان کی چیخوں پکار اور رونا سنا تو پھر دوبارہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کے سوا، کیونکہ وہ جہنم سے نہ نکلیں گے جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ پھر میں واپس آ گیا، میں نے پھر ان کی آوازاری سنی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ جہنم کے فرشتے کو حکم دے کہ جہنم کے دروازوں کو کھول دیں تاکہ میں ان عذاب کا مشاہدہ کروں، کیونکہ میں ان کی چیخوں کی آوازیں سن رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے حکم دے دیا ہے۔ پھر میں اس فرشتے کے پاس پہنچا، اس نے میرے لیے دروازہ کھولا تو میں نے بہت سے لوگوں کو آگ میں تڑپتے دیکھا اور عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر مار رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو چھوڑ رہے ہیں جو انہیں ڈستے رہتے تھے۔ میں دیکھ کر ان کی شفقت میں رونے لگا۔ میں نے تیسری مرتبہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ان کا نکلنا والدین کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا جنت میں اپنی منزلوں میں ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ اعراف میں ہیں اور کچھ لوگ جنت الماوا میں ہیں۔ میں نے عرض کیا اے میرے معبود، اے میرے اللہ مجھے پہچان فرما ہر اس شخص کی جس کے والدین جنت میں ہیں۔ پھر اللہ نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر کہا اگر تم لوگ اپنی اولاد کو دیکھو جو عذاب کے فرشتے ان پر مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں، میرا دل تو ان کے رونے اور چیخنے چلانے سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والدین نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد سے ان پر گزرا تھا، اور ان کی ماؤں میں سے ایک نے تو یہ کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو عذاب میں ہی رہنے دیجئے،
اس نے میری آہنت کی تھی، مجھے گالی دیتا تھا اور میرا دل پاش پاش کیا تھا۔ وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی۔ وہ بیوی کو مہنگے ترین لباس پہنایا کرتا تھا اور میں پھٹے لباس میں رہا کرتی تھی۔ اور دوسری ماں نے کہا، انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیجئے کہ وہ عذاب میں ہی رہے، اس لیے کہ میں ان کی اصلاح کی بات کہتی تھی تو وہ مجھے مارتے تھے، مجھے گھر سے نکال دیتے تھے اور ایسا سلوک میرے ساتھ بار بار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کچھ بیتی ہے اس سے ان کے دلوں میں کینہ پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ دنیا گزر چکی ہے، جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی گزر چکا ہے، اب انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اس عزت کے طفیل کہ میں تمہارے پاس سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اے محمد، آپ ان کے اوپر گرہبار نہ ہو، قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہیں نکالوں گا جب تک ان کا دل راضی نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، انہیں حکم دے کہ میرے ساتھ جہنم کی طرف جائیں تاکہ یہ اپنی اولاد کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، شاید انہیں ان پر رحم آ جائے۔ اللہ نے انہیں میرے ساتھ جانے کا حکم دیا تو وہ جہنم کی طرف آئے اور فرشتے نے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے اپنی اولاد اور ان کے عذاب کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں۔ ہر ایک کے ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے چیخ پڑے۔ جب اولاد نے اپنے ماں باپ کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اے اماں جان، آپ نے میرے جگر کو جلا دیا۔ اے اماں جان، اگر میں دھوپ میں بیٹھتا تو تم سے برداشت نہ ہوتا۔ اے اماں جان، اب تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پر رحم نہیں کرتی۔ یہ سن کر ماں باپ رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ان کے لیے شفاعت کیجیے۔ اللہ نے والدین سے فرمایا، میں ان کو ہرگز نہیں نکالوں گا، اس لیے کہ ان پر میرا قہر و غضب تمہاری وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد جہنم سے نکال کر ان پر فضل و احسان فرما۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں میرے اللہ۔ اللہ نے فرشتے سے فرمایا، وہ شخص جس کے والدین اس کے نکلنے سے راضی ہو اسے نکال دو، اور ہر وہ شخص جس کے والدین اسے نکالنا نہ چاہے اسے چھوڑ دو کہ وہ عذاب میں رہے جب تک کہ میں جو چاہوں فیصلہ فرماؤں۔ تو فرشتوں نے ان کو نکال لیا، پھر ان پر نہراول حیات کا پانی بہایا گیا اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا، والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دبا لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن جہنم میں لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب 3 لوگوں پر ہوگا: والدین کا نافرمان، زانی اور مشرک۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی قدر کرنے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا،
جو شخص اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے گا تو یہ عمل اس کے لیے جہنم کی آنکھ سے پردہ بن جائے گا۔ باپ کو آنکھیں مت دکھائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے اپنے باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی ہے جس نے غصے کی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا۔ والدین کو غصہ سے نہ دیکھیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نافرمانی میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو غصے میں گھور کر دیکھے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بہت جلد دی جاتی ہے، بغاوت اور والدین کی نافرمانی۔ باپ راضی تو اللہ راضی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اولاد کے لیے باپ کی دعا کی اہمیت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے لیے اس طرح ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ والدین کی قبروں کی برکت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہاری آمد سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنی حاجتیں اپنے والدین کی قبروں کے پاس جا کر مانگو، قبروں کے پاس جا کر مانگو۔